ایک بھائی نے کہا کہ میری ماں اور بیوی میں بہت زیادہ جھگڑا ہوتا ہے اور میں بہت ڈپریس رہتا ہوں، بہت پریشان رہتا ہوں۔ اگر میں ماں کی طرف سے کچھ بولوں تو بیوی مجھے غلام کہتی ہے، اگر بیوی کی طرف سے بولوں تو مائیں بد دعائیں دینے لگ جاتی ہے۔ ویسے اکثر جو غلطی ہوتی ہے وہ میری والدہ کی ہوتی ہے ان کے کہنے کے مطابق، تو میں کیا کروں؟ دیکھیں، مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کے جھگڑے کبھی ختم نہیں ہو سکتے ہیں، اور عورتیں یہ فلم ڈرامے خاص طور پہ دیکھ دیکھ کر یہ بہت زیادہ تربیت یافتہ ہو چکی ہیں۔ ایک اپنی چالاکی کر رہی ہوتی ہے، دوسری اپنی کر رہی ہوتی ہے، پھر آنسو جو ہیں، یہ بہنیں ہماری برا نہ مانیں، بہرحال آنسو جو ہیں وہ بلیک میل کرنے کے لیے، ایک مرد کو ایموشنل بلیک میلنگ کے لیے بہت ہی آسان سا ہتھیار ہے۔ ماں روئے تو آدمی تڑپ جائے، بیوی روئے تو تڑپ جائے۔ جب اس قسم کی صورتحال ہو کہ آپ حقیقت حال پر مطلع ہونا مشکل محسوس کریں تو آپ گھر میں اعلان کر دیں کہ بھائی چاہے لڑو چاہے کچھ بھی کرو، گھر آپ کا ہے، میں باہر سے کما کر لاؤں گا، مجھے اپنی باتیں نہ بتاؤ، روز روز کے جھگڑوں سے میں پریشان ہو چکا ہوں، آپ خود آپس میں فیصلہ کرو۔ لڑ جھگڑ کے ٹھیک ہو جائیں گے، آپ بے فکر رہیں، لیکن اگر آپ منصف بننے کی حیثیت سے درمیان میں کودیں گے تو کبھی والدہ کی فیور کریں گے، اور ہو سکتا ہے غلطی آپ کی والدہ کی ہو تو یہ بیوی کے ساتھ ناانصافی، اور کبھی بیوی کا ساتھ دیں گے حالانکہ وہ غلطی پر ہے تو یہ ماں کی شدید بے ادبی، اور دونوں صورتوں میں آپ کے لیے تباہی ہے۔ اور میں بار بار یہ بات آخر میں پھر عرض کر دیتا ہوں اور بار بار کہتا رہتا ہوں کہ خدا را اپنے گھر کو شریعت کے لیے کھول دیجئے، علم دین سیکھیں۔ اگر آپ کی والدہ نے علم دین سیکھا ہوتا نا اور اس کے تقاضے کے مطابق عمل کر رہی ہوتی، کبھی کسی کی بچی پر ظلم و ستم نہ کرتی، اور اگر بہو نے آپ کی زوجہ نے سیکھا ہوتا تو کبھی بھی وہ آپ کی والدہ کو تکلیف پہنچانے کا سوچتی بھی نہیں، کیونکہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح فرمایا کہ کامل مسلمان وہ ہے کہ جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرے مسلمان محفوظ رہیں۔ اور کل یہ حدیث سنائی تھی کہ ایک عورت کثرت سے عبادات کرتی ہے، نماز روزہ وغیرہ اور پنیر کے ٹکڑے صدقہ کرتی ہے، لیکن اپنی زبان سے تکلیف پہنچاتی ہے، سرکار نے فرمایا وہ جہنم میں ہے۔ جب آپ گھر میں دین کو داخل نہیں کرتے ہیں، قرآن اور حدیث ہماری رہنمائی کے لیے نہیں ہوتے ہیں، ہم اگر کوئی جھگڑا پھڈا ہوتا ہے، بیٹی میکے جاتی ہے تو والدہ اپنی سوچ کے مطابق، بہنیں کزنز وہ اپنے ماحول اور عرف کے مطابق اس کو سمجھا رہے ہوتے ہیں، شریعت کے مطابق نہیں، یہاں والدہ کا یہ حال ہوتا ہے، تو بتائیے کہ جب دونوں اپنے آپ کو شرعی ترازو میں نہ تولیں، عقلی ترازو میں تول کر ہر ایک اپنے آپ کو صحیح سمجھ رہا ہو اور سامنے والے کو ہی غلط سمجھ رہا ہو تو جھگڑے ختم کیسے ہوں گے؟ کون انصاف کرے گا؟ کون فیصلہ کرے گا؟ یہ بھی عقل مند، یہ بھی عقل مند، بے وقوف تو کوئی ہے ہی نہیں، بے وقوف بیٹا ہے کہ اگر وہ ماں کا ساتھ نہ دے تو بے وقوف، بیوی کا ساتھ نہ دے تو یہ بے وقوف شوہر کہلائے گا۔ اس لیے اب آپ کوشش کریں کہ اپنے آپ خود بھی اور زوجہ کو کورس کروائیں، فرض علوم کورس، اگر آپ کو کہیں اور اپنے قریب سے مل جائیں بہت اچھی بات ہے، ورنہ یہاں سے کنٹرول روم سے میرا نمبر لے لیں، انشاءاللہ میں آپ کو گائیڈ کر دوں گا۔ لیکن جب تک گھر میں دین داخل نہیں ہوگا، یہ جھگڑے ختم نہیں ہوں گے، آپ سب میدان محشر میں مجرمین کی حیثیت سے آئیں گے اور ہر ایک دوسرے کے اوپر دعویٰ دائر کر رہا ہوگا، اور اللہ تعالیٰ پھر ظالم مظلوم کا فیصلہ کر کے آپ کی نیکیاں نکال کر کسی کے نام اعمال میں، کسی کی برائیاں کسی کے نام اعمال میں جاری ہوں گی، اور ہو سکتا ہے کہ یہ گھریلو جھگڑے پھڈے آپ کے لیے جہنم میں دخول کا سبب بن جائیں۔ اس لیے میں اپنی بہنوں سے خاص طور پہ گزارش کرتا ہوں، خدا را اپنے گھر کے ماحول کو اچھا کرنا یہ آپ کے قدرت و اختیار میں ہے، اور یہ کسی ایک ساس سے خطاب نہیں ہے، یہ صرف بہوؤں سے نہیں ہے، یہ شوہر کی بہنوں سے نہیں ہے، یہ پھوپھیاں اور نندے جو ہیں یہ بھی اپنا کردار ادا کر رہی ہوتی ہیں، یہ ہر ایک سے خطاب ہے کہ اپنے آپ کو دنیا کے اندر ہمیشہ باقی رہنے والا مت سمجھیں، موت کا جھٹکا لگنے والا ہے، آپ مر کے جب قبر میں جائیں گے ہو سکتا ہے وہاں آپ کے ساتھ شدید معاملات ہو جائیں، اور پھر ڈے آف ججمنٹ آخرت کے اندر ہوگا، سخت معاملہ ہوگا۔ اس لیے اگر آپ سمجھتے ہیں کہ سامنے والا مجھ پر دنیا میں غالب نہ آئے، کوشش یہ کریں آخرت میں غالب نہ آ جائے، وہاں کی ذلت حقیقی ذلت ہے، وہاں کی بےعزتی حقیقی بےعزتی ہے، اور وہاں اگر آپ جہنم میں ڈال دی گئیں تو جو آپ کا مد مخالف ہے اگر وہ بچ گیا تو کس طرح طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھے گا اور کہے گا، ہو سکتا ہے کہ چلو اب جاؤ، بڑے دنیا کے اندر تم لوگوں نے دبایا تھا، اب جہنم میں جاؤ، پھر کیا ہوگا؟ اللہ نہ کرے ایسا ہو، اس لیے ہماری بہنوں کو سمجھنا چاہیے۔